اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الكعبین وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے: اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے چہرے اور کہنیوں تک اپنے ہاتھ دھو لو اور اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں ٹخنوں تک دھو لیا کرو، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو سارے جسم کو خوب اچھی طرح پاک کرو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو یا تم میں سے کوئی قضاء حاجت کر کے آیا ہو یا تم نے عورتوں سے جسمانی ملاپ کیا ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کرو اور اپنے چہروں اور ہاتھوں کا اس سے مسح کر لو۔ اللہ تم پر کوئی تنگی مسلط کرنا نہیں چاہتا، لیکن یہ چاہتا ہے کہ تم کو پاک صاف کرے، اور یہ کہ تم پر اپنی نعمت تمام کر دے تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اللہ نے تم پر جو انعام فرمایا ہے اسے اور اس عہد کو یاد رکھو جو اس نے تم سے لیا تھا، جب تم نے کہا تھا کہ ہم نے اللہ کے احکام کو اچھی طرح سن لیا ہے اور اطاعت قبول کر لیا، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ یقیناً سینوں کے بھید سے پوری طرح باخبر ہے۔ جیسا کہ شروع میں عرض کیا گیا تھا کہ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے معاہدات کی پابندی پر زور دیا ہے، اور اسی کے حکم سے اس صورت کا آغاز ہوا۔ اب جو مختلف معاہدے لوگوں سے کیے گئے ہیں وہ الگ، لیکن اللہ تبارک و تعالی سے جو معاہدہ ہے بحیثیت مومن کے کہ ہم آپ ہی کی اطاعت کریں گے، آپ کے سوا کسی اور کی نہیں کریں گے، تو اس میں اللہ تعالیٰ کے بہت سے احکام کی اطاعت شامل ہے۔ ان احکام کا ذکر چل رہا ہے جس میں پہلے جانوروں کا کون سا حصہ حلال ہے، کون سا جانور حلال ہے، کس طریقے سے ذبح کیا جائے تو حلال ہوگا، یہ ساری تفصیلات پچھلی آیات میں آئی ہیں۔ وہ تو یہ جو جانور کو ذبح کیا جاتا ہے اس کو بھی شرعی اصطلاح میں زکوٰۃ کہتے ہیں، زکوٰۃ شرعیہ، جس کے لفظی معنی ہوتے ہیں پاک کرنا۔ تو جانوروں کو ذبح کر کے پاک کیا جاتا ہے، یعنی پاک کرنے کے معنی یہ کہ اب ان کا گوشت نہ صرف یہ کہ پاک ہو جاتا ہے بلکہ حلال ہوتا ہے۔ تو یہ ایک باطنی قسم کی طہارت کا ذکر تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آگے ظاہری طہارت کے جو احکام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں ان کی تفصیل یہاں پر اس آیات میں بیان فرمائی۔ چنانچہ اس میں وضو کے فرائض بیان کیے گئے کہ وضو میں کتنی چیزیں فرض ہیں۔ شروع یہاں سے ہوا ہے کہ ایمان والو اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، نماز کے لیے اٹھو۔ اب یہاں پر نماز کے لیے کھڑے ہونے سے مراد یہ ہے کہ
نماز کا ارادہ کیا لیکن ایسی حالت ہے کہ آدمی کو وضو نہیں ہے، تو اس وقت میں یہ حکم دیا جا رہا ہے اگر وضو پہلے سے موجود ہے تو بے شک بغیر نئے وضو کے بھی نماز ہو سکتی ہے، لیکن پھر بھی بہتر یہ ہے کہ دوسرا وضو کر لیا جائے۔ تو اس لیے فرمایا کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہروں کو دھو اور اپنے ہاتھوں کو دھو کوہنیوں تک، اور اپنے سروں کا مسح کرو، وَأَرْجُلَكُمْ، اور اپنے پاؤں کو بھی دھو کعبین تک یعنی ٹخنوں تک۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ یہ عمل یعنی وضو کا عمل جس کے 4 فرائض قرآن کریم میں بیان فرمائے ہیں، اور یہی 4 چیزیں فرض ہیں جن کے بغیر وضو نہیں ہوتا۔ ان پر کچھ اور چیزیں ہیں جن پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل رہا ہے، وہ سنت ہیں، جیسے شروع میں ہاتھ دھونا اور بسم اللہ پڑھنا اور کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، انگلیوں کا خلال کرنا وغیرہ۔ یہ مستحب ہیں لیکن فرض نہیں ہے۔ قرآن کریم نے یہاں پر صرف فرائض پر اکتفا فرمایا ہے کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو یہ کام کر لیا کرو۔